فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المقاتل فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی راہ میں جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقعہ اس کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے گلشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادوں، دو شہیدوں کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہجر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان رہتے تھے اور روتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور جو شفقت حسنین کریمین سے تھی، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جگر کے جو ٹکڑے تھے، ان کو گود میں اٹھاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوتے، پشت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سواری کرتے، آپ ان کو گود میں لے کر ان کو سونگتے، چومتے اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کے چساتے ان کو۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہو گیا تو امام حسین امام علی مقام بہت پریشان رہتے تھے، اور ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد دعا کرتے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مجھے بہت آتی ہے، مجھے کوئی ایسا فرزند عطا کر دے کہ جو میرے دل کو سکون ملے اور ہم شکل پیغمبر ہو۔ اللہ کریم نے دعا قبول فرمائی اور ایسا ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے خوش نصیب تھے بڑے صاحبزادے،
جن کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام کہتے تھے کہ دل ہمارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ان کو دیکھ کے۔ اور ان کی تربیت جو تھی وہ کن گودوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، اور پھر انہوں نے حرب و ضرب کے جو طریقے تھے وہ سیدنا عباس علمدار، اتنا بڑا جرنیل دنیا کا، ان سے سیکھے تھے۔ ناظرین کرام، ان کو جو صحبتیں میسر آئی تھیں وہ پھر ان کا اظہار جو تھا وہ میدان کربلا میں ہوتا ہے۔ مجھے اپنے دوست مرحوم پروفیسر منیر قصوری کا شعر ایک یاد آتا ہے، بڑا خوبصورت شعر۔ انہوں نے کہا کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خط و خال حضور۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے جس طرح میدان کربلا میں بہادری کے جوہر دکھائے وہ ایک تاریخ ہے، اور جب میدان میں جانے لگے تو امام عالی مقام نہیں ان کو بھیج رہے تھے، یہ اپنی پھوپھی جان سے سفارش کرواتے، کبھی اپنی والدہ سے ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کراتے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہا روتے ہوئے بابا اجازت دو اجازت دو، امام عالی مقام کی خدمت میں کہا روتے ہوئے بابا اجازت دو اجازت دو، بنام احمد مرسل مجھے اذن شہادت دو، میں رن کی سختیوں سے ڈر کے اپنا منہ نہ موڑوں گا، اور رضا و صبر کا دامن قیامت تک نہ چھوڑوں گا۔ امام عالی مقام نے ان کو اجازت دے دی، اور ناظرین کرام پھر میدان میں جا کے انہوں نے جوہر دکھائے۔ جب انہوں نے نعرہ لگایا پہلا تو تمام لشکری جو تھے یزیدی فوج کے، انہوں نے ابن سعد سے پوچھا یہ ایسا حسین و جمیل نوجوان، یہ تو یوں لگتا ہے کہ کوئی چاند زمین پہ اتر آئے، یہ کون ہے؟ تو وہ بہت شرمندہ سا ہوا اور ابن سعد نہیں بتانا چاہ رہا تھا، مجبوراً اس نے کہا اس نوجوان کا نام علی اکبر ہے۔ اور علی اکبر کون تھے؟ علی اکبر امام الاولیاء کا نوجوان بیٹا، علی اکبر شہید کربلا کا پاسباں بیٹا، علی اکبر گلستان نبی کا بہترین غنچہ، علی اکبر ریاض خلد کا سب سے حسین غنچہ۔ تو اس نے ناقابل چاہتا نہیں تھا، لیکن اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر جب تعارف کرایا اور آپ نے میدان میں للکارا تو اس نے کہا کہ کون ان کے مقابلے کے لیے آئے گا؟ تو اس وقت ایک بہت بڑا اس کے پاس پہلوان تھا جس کو طارق بن شیس کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تو اس شہزادے کو آگے بڑھ کے شہید کر دے، اس کا مقابلہ کر لے، تو میں تم کو موصل کی حکومت دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ دیکھ لیں کہ یہ وعدہ پکا ہے۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے۔ تو جو ہی طارق سامنے آیا تو اس نے نیزے کا وار کیا، اس کا وار تو آپ نے ہٹا دیا، وہ خالی گیا۔ پھر جب سیدنا علی اکبر نے اپنا وار کیا، اس کو تیر مارا، وہ اس کے آر پار ہو گیا۔ اور اس کا بیٹا عمر بن طارق بھی بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ فوری غصے میں اپنے باپ کا بدلہ لینے آگے بڑھتا ہے، اور پھر جناب علی اکبر جو ہیں اس کو بھی جہنم رسید کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا بھائی جو ہے طلحہ بن طارق، وہ آیا مقابلے کے لیے، تو سیدنا علی اکبر نے آگے بڑھ کے اس کو گریبان سے پکڑا، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس کو یوں کر کے نیچے کھینچا اور اس کی گردن مروڑی تو گردن ہی ٹوٹ گئی، جسم کے ساتھ لڑک گئی اس کی گردن۔ اور اس کے بعد پھر ابن سعد نے کہا کہ کوئی تو مقابلہ اس کا کرو، ہماری بڑی توہین ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس وقت تو سب سے بڑا پہلوان ہمارے ہاں مصرع بن غالب ہے، اس کی اگر منت کی جائے تو یہ اس ہاشمی نوجوان کو شہید کر سکتا ہے۔ وہ مصرع کو میدان میں بھیجا، آپ نے نعرہ لگایا، یزیدی فوج لرزہ بر اندام ہوگی، کانپنے لگ گئے۔ آپ نے ایک ہی تلوار سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا، اور یہ دیکھ کے پھر فوج اشقیاء نے حملہ کیا اور آپ کو اتنے زخم دیے اور آپ کو شہید کر دیا۔ ناظرین کرام کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے کہا جب یہ زخمی تھے، یہ پہلے حملے میں واپس آئے، انہوں نے کہا ابا جان مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے، جان نکل رہی ہے، پیاس بہت ہے۔ تو امام عالی مقام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پاک جو تھی وہ ان کے منہ میں رکھی، کہتے ہیں اس کی تاثیر سے ان کی پیاس ختم ہوئی، اور یہ دوبارہ جب حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر وہ ساری فوج ان کے ساتھ جس طرح لڑی اور ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جناب علی اکبر کتنے بہادر تھے، کتنے انہوں نے جوہر وہاں پہ دکھائے، وہ ایک تاریخ ہے۔ اور اسی طرح ننھے علی اصغر کی شہادت جو ہے وہ امام عالی مقام کے ہاتھوں میں تھے۔
تو حرملہ جو تھا اس بدبخت نے جب تیر مارا تو کہتے ہیں وہ تیر وہ تھا جس کے 3 منہ ہوتے ہیں اور اس سے اونٹ تو کیا ہاتھی بھی جو ہے اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہ اہل بیت اطہار نے جس طرح وہ قربانیاں اس میدان میں دی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہوئے جو کہا تھا کہ خدایا کر قبول کی التجا درویش کرتا ہے، علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا ہے، تیری مرضی کے آگے یا خدا یہ سر بھی حاضر ہے، علی اکبر بھی حاضر ہے، علی اصغر بھی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ 3 سکولر میرے ہیوی ویٹ ہیں۔ پہلے پیر قمر الشکور احمد صاحب روحانی شخصیت، آپ واقف ہیں ان سے، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی کئی کتابوں کے مصنف نوجوان سکولر، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی، انہوں نے بھی بڑی زبردست کتابیں تصوف پہ لکھی ہیں، اور آخر میں صوفی نعت خان حافظ محمد بابر صاحب سے میں منقبت بارگاہ ان دونوں شہیدوں کی خدمت میں جو ہے وہ آپ کو سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں میں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، کچھ میں نے اشارے دے دیے، جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر 2 شہزادے، ان کا نام آتا ہے، ایک خوشبو نہیں محسوس ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میدان کربلا میں خاندان نبوت پہ بندش آپ کا دوسرا دن ہے، اور خیام حسینی سے کم سن شہزادوں کی آلاتش ہائے پیاس کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی گھڑی ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں درد رکھتا ہے اور اولاد والا ہے، اس کا دل ان لمحات کو، ان کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو جاتا ہے۔ غازی صاحب، ایک بات بہت ہی اہم ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ احکامات اور مسائل کی کتاب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لاریب کتاب احکامات اور مسائل کو بیان فرماتی ہے، لیکن سب سے زیادہ زور قرآن حکیم جس چیز پر دیتا ہے وہ ہے عظمت کردار۔ ٹھیک، اگر ہم اس حقیقت کو دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اور جتنے بھی پچھلی قوموں کے تذکرے، ان کے انعام یافتہ ان میں جو لوگ تھے ان کے تذکرے، جن لوگوں پر غضب ہوا، نافرمان اور سرکش تھے ان کے تذکرے، یہ حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے قدرت کاملہ نے اپنی لاریب کتاب میں بیان فرمائے۔ 111 آیات پر مشتمل سورہ یوسف ہے، اور ساری کی ساری سورہ یوسف میں کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ساری عظمت کردار کو بیان کر رہی ہے، اور یوسف ایھا الصدیق یہ مرکزی نقطہ ہے سورہ یوسف کا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو عظمت کردار جس کی قرآن حکیم اس قدر تاکید کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، اس عظمت کردار کا جو مظاہرہ ہم میدان کربلا میں دیکھتے ہیں، اس کی نظیر اور مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد۔ یقیناً حق کی سربلندی کے لیے اس طرح کھڑے ہو جانا، اور پھر اپنا آپ، اپنا سب کچھ، کم سن شہزادوں کی ہر ایک کی قربانیوں کو یوں پیش کر دینا بارگاہ رب العزت میں، یہ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا امتیازی وصف ہے جو انہیں ایک منفرد شان عطا فرماتا ہے۔ جی علامہ صاحب، اسے جمال رسول کہیے، علی کے گلشن کا پھول کہیے، چراغ حرم بطول کہیے، جو رن میں برچھی چلا رہا ہے، جوان و دلبر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے، نبی کا پرچم اڑا رہا۔ سبحان جی سبحان سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام، آپ کا کردار کربلا میں ایسا ہے کہ اگر یہ ذکر نہ کیا جائے تو کربلا کی داستان مکمل نہیں ہوتی، اور یہ ان چند جہاں بازوں میں سے ہیں کہ جن کی وجاہت میدان کارزار میں پہنچنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں موجود تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، آپ حضرت عروہ بن مسعود کی نواسی کے لخت جگر ہیں، پوتی کے، مرہ آپ کے نانا جان ہیں، ام لیلہ۔ ہاں جی، ام لیلہ۔ تو مرہ جو ہیں وہ ان کے نانا جان ہیں حضرت سیدنا علی اکبر کے۔ تو شبیہ مصطفیٰ تھے، ہم شکل مصطفیٰ تھے، خلق میں بھی اور خلق میں بھی، سبحان اللہ، دونوں طرح۔
اور یہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے آتے اور وہ مسلمان ہو جاتے اور ان کے دل میں طلب اور تڑپ ہوتی کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے دیدار سے ہم محروم رہے، تو ان کو بتایا جاتا کہ آؤ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کو حضرت سیدنا علی اکبر کا دیدار کروایا جاتا، اس سے ان کی تسلی ہو جاتی۔ اب غازی صاحب شبیہ مصطفیٰ کا ذکر حضرت علی اکبر کا نام آئے اور ساتھ میں یہ جملہ نہ آئے، یہ تو کہیں بھی ہم نے ایسا نہیں پڑھا، ہر جگہ پہ یہ موجود ہے۔ اب اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے یہ ہم شکل تھے اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ سرکار کا دیدار کرنا چاہتے تو ان کو دیکھا کرتے تھے، اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال با کمال جب ہوا ہے، آپ کی ظاہری حیات طیبہ 63 برس ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام سن شعور میں آ رہے ہیں اس وقت 57 پلس میں سرکار ہوں گے، یعنی جس عمر کو بڑھاپے کی طرف جانا قرار دیا ہے، اور حضرت علی اکبر تو جوانی میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر امام حسین میرے آقا کی جوانی کا عکس دیکھنا چاہتے تھے تو وہ علی اکبر میں نظر آیا کرتے، تو یہ آپ کا وہ عین عروج ہے۔ حضرت شاہزان بن کثیر کہتے ہیں میں ایک دفعہ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بغیر کسی موسم کے انگور بھی پڑے ہیں اور ساتھ میں کیلے بھی پڑے ہیں، اور حضرت علی اکبر ان کے ساتھ تناول فرما رہے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ ہمارا علاقہ جو ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز ان دنوں دستیاب بھی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ فرمایا یہ علی اکبر نے خواہش کی تھی، میں نے دعا کی، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، فرمایا یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ انعامات رکھے ہوئے۔ تو غازی صاحب حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کے اندر وہ عظیم جہاں فروش اور حضرت امام علی مقام کے سامنے یہ حق ادا کرنے والے ہیں کہ الولد سر لابیہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت علی اکبر کی جوانی دیکھنی ہے یا ان کی جرت دیکھنی ہے تو یہ راز تو ان کو سب کا سب امام علی مقام سے سلبی طور پہ ملا تھا، اور اسی لیے یہ انہوں نے سمجھا دیا، بتا دیا کہ باپ پہ اگر کوئی کٹھن وقت آئے اولاد کا کام دور رہ کے دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ والد سے پہلے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر جامی صاحب، یہ آ رہا ہے جو بند سنور کے، یہ کون میدان میں آ رہا ہے، یہ چاند کس کا ہے، دیکھ کر جس کو چاند چہرہ چھپا رہا ہے، جبین اقدس دمک رہی ہے، سنان نیزہ چمک رہی ہے، لرز رہی ہے زبین کربل، یہ کون نعرے لگا رہا ہے، یہ کون مرد مدینہ آیا رخ قضا پہ پسینہ آیا۔ جی کیا کہنے، جی کیا کہنے۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی جو ذات گرامی کی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ظاہراً اور باطناً اور نطقاً یہ تین خوبیاں بیان کی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ظاہری طور پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب کی تصویر تھے، اور باطنی طور پر بھی بالکل اسی طرح تھے، اور اس کے علاوہ گفتگو جب آپ فرماتے تھے وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک ہوتا تھا۔ سیرت، صورت اور نطق، کیا اس کو کہتے ہیں جی، آواز کو، آواز میں، ان تینوں اعتبار سے صوت، سیرت اور صورت، ان تینوں میں بڑی مطابقت ہے۔ اب ذرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی فضیلت کی میں چند چیزیں بیان کروں۔ اس کو صوفیاء نے تو کوٹ کیا ہے لیکن علماء اس کو مانن ٹھیک سمجھتے ہیں، روایتاً وہ ذرا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مرآت الرحمن، میں اللہ تعالیٰ کے لیے مثل آئینہ کے ہوں۔ واہ۔ چونکہ آپ کا چہرہ مبارک اللہ تعالیٰ کے تمام انوار و تجلیات کا مظہر اتم تھا۔ ٹھیک۔ بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے 4 رنگ تھے۔ ایک تو آپ کے جسم مبارک کا رنگ تھا، اور ایک آپ کا رنگ تھا جو آپ کی نبوت کی نورانیت کا رنگ تھا، اور ایک تمام انبیاء کے جامع ہونے کے اعتبار سے آپ جب بھی کسی نبی کی بات کر رہے ہوتے تو ایسے لگتے تھے کہ وہ نبی سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ، اچھا، من رانی فقط رال حق، یہ تو آپ کی تائید میں آ گئی بات۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ واہ واہ واہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ آہا۔ اور چوتھا آپ کا تھا کہ جن کو یہ شوق ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو ظاہر و باہر دیکھیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھتے تھے۔ ٹھیک۔ بلکہ کسی کافر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ
سب سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں لگتا ایسے کہ پیاس نہیں بجھی۔ وہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے جیسے صحابہ ایک اعلیٰ مقام کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے انوار کے ساتھ ساتھ وہ انوار الہیہ کا مشاہدہ بھی فرماتے تھے۔ میں ایک فکرہ پروفیسر صاحب کہتا ہوتا ہوں آپ کی قطع کلامی کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی ہے۔ بالکل کیا بات، بالکل یہی وجہ ہے کہ صحابی کی جو تعریف کی گئی نا کہ صحابی کے مقام و مرتبے پر کوئی کیوں نہیں پہنچ سکتا، اس کی بنیادی بھی ریزن ہے کہ حسن حالت ایمان کے ساتھ جو چہرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے اس طرح کی انوار و تجلیات کسی اور جگہ دستیاب نہیں۔ اب آگئے سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، کیونکہ آپ نطق بھی ویسے فرماتے تھے تو آپ جب بولتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہی آواز وہی صوت ہوتی تھی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ایک واقعہ بیان کر دو مناسبت سے۔ ابو جہل بڑا مخالف تھا، لیکن رات تہجد کے ٹائم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی حدود میں قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ کان لگا کر دیواروں کے قریب کھڑے ہو کر سنتا بھی تھا اور روتا بھی تھا۔ اچھا جی، میں نے یہ تو سنا ہے چھپ کے سنتا تھا لیکن روتا بھی تھا۔ اچھا، یہ چونکہ انسان کی جو فطرت ہے نا الستو بربکم قالوا بلا، اس کا جوہر تو ہر بندے میں ہے، اگرچہ کسی نے اس کو تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور جذبہ سرداری کی وجہ سے دبا بھی کیوں نہ دیا ہو، تب بھی اندر کی انگاری ضرور تو زور مارتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم، بلکہ کافر کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا تو میں نے جب رات کے اندھیرے میں ابو جہل کے قدم کی آواز سنی تو میں ڈر گیا، بھئی یہ مجھے مارے گا اور غصہ کرے گا کہ آپ اس ٹائم کیوں سن رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میں چھپ گیا تو میں نے دیکھا یہ بھی سنتا ہے۔ تو میں نے بعد میں کہا ابو جہل یہ ہمیں تو ڈانٹتے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا جناب یہ اس آواز میں جو اللہ نے جادو اثر رکھا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے وہ الستو بربکم قالوا بلا کے نغمہ کو چھیڑ دیتی ہے۔ اچھا جی، تو اسی وجہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ جب مدینہ میں اذان دیتے تھے تو لوگ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے تھے اچھا کہ آپ اذان دیا کریں، کیونکہ آپ کی آواز میں وہ درد ہے، وہ سوز ہے، وہ لذت وصال ہے جو آپ کی صوت کو سننے سے ہمارے دل تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز یاد آ جاتی ہے۔ اچھا جی، پیر صاحب اتنا غم امام علی مقام نے ان کا کیا ہے کہ جب ان کا جسد عطر اٹھا کے لا رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ کی ریش مبارک سیاہ تھی اور واپسی پہ کہتے ہیں سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ، اور یہ میں نے گھر میں تجربہ کیا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا ایک بھائی جوان فوت ہو گیا تو میرے والد صاحب کی ساری داڑھی سیاہ تھی اور وہ ایک ہفتے کے اندر بالکل سفید ہو گئی اللہ بھائی کے غم میں۔ جی، اس کی دو وجہیں جیسے گفتگو جاری ہے، آپ نے بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا، دو وجہیں، ایک تو یہ کہ جوان سال بیٹا، خوبصورت بیٹا، اور دوسری وہ نسبت جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، جو مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اتنی شب بیداریوں کے بعد لیا تھا اور واہ سحرگاہی کے نتیجے میں عطا ہوا تھا، وہ جو نسبت ہے اس بیٹے کو اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور جب آپ کو روانہ کر رہے ہیں اس وقت بھی دعا اور التجا یہی تھی کہ باری تعالیٰ میں تیری پاک بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل والا اپنا بیٹا جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ گویا امام حسین علیہ السلام میں کمسن شہید حضرت شہزادہ علی اصغر ہیں، لیکن اس اعتبار سے جو ان کی شہادت ہے حضرت شہزادہ علی اکبر کی، وہ بہت بڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک قلق جو تھا، دکھ تھا، جو بشری تقاضے کے تحت ایک باپ ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے، ویسے تو وہ سب کچھ بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے ہی تھا، اور یہ یقیناً ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یہ اسی لیے تھا کہ وہ قربانی جو ادھر مؤخر ہوئی تھی وہ یہاں آ کر پایہ تکمیل تک پہنچی ہے، اور یہ اتنے لال اور اتنے پیاری ہستیاں جو ہیں ساری کی ساری بارگاہ رب العزت میں پیش کر کے اس کی رضاؤں کو خریدا گیا اور اس کی توجہ اور اس کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹا گیا۔ اللہ کے ساتھ اس کی رضا کے لیے یہ سودا کیا، اللہ تعالیٰ نے ابد الآباد تک کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کا نام جو ہے وہ سربلند فرمایا۔ آپ
تو وہ حاضر ہو چکے ہیں، مجھے بھی سعادت ملی ہے۔ میں ناظرین اور سامعین کے لیے یہ عرض کروں کہ حضرت شہزادہ علی اصغر حضور امام حسین علیہ السلام کے سینہ مطہر پر ہیں، اور حضرت شہزادہ علی اکبر قدمین شریفین میں ایک ہی ذریع مبارکہ کے اندر ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں قربت، محبت اور تعلق جو ہے وہ اس کیفیت کو کیسا بیان کر رہا ہے کہ ایک عظیم باپ جو اپنی زندگی میں تو ساتھ رکھتا ہی ہے، اور پھر بعد از وصال بھی وہ اپنے ایک کم سن شہزادے کو سینے پہ اور دوسرے شہزادے کو اپنے پہلو میں لٹا کر جو ہے گویا وہ ایک ایسا مرکز ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ ذریعہ مبارک ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ، ہر روز لاکھوں لوگ جو ہیں ان کے قلوب طواف کر رہے ہیں وہاں پہ اس روضہ انور۔ بلا شبہ، کوئی شک نہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، تھوڑی سی عقل سلیم ہونا تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا ہر نقش مٹا دینے کی باطل جو ہے اس نے کوشش کی تھی، ان کو اتنی جاویدانی حیات اور اتنی سرمدی حیات جو ہے وہ کس ذات نے دی؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے، جس کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ قربان کی۔ 3 بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام خوشی سے گئے، خوشی سے گئے ہیں، خوشی سے گئے، یعنی یہ نہیں کہ مجبوری سے گئے ہیں، مجبوری والی بات ایک سے ایک بڑھ کے کہہ رہے ہیں مجھے بھیجے، دوسرا کہہ رہے ہیں مجھے بھیجے۔ قبلہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ عام طور پہ کائنات انسانی میں سب سے نازک رشتہ ماں کا ہے، ممتا کا ہے۔ حضرت خیام حسینی میں جو عفت مآب بیویاں ہیں ان کی شان اور عظمت دیکھیں اور ان کا اخلاص دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو بنا بنا کر اور سنوار کر پیش کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میری قربانی جو ہے وہ پیش ہو جائے، میری قربانی جو ہے وہ پیش ہو جائے۔ واہ واہ۔ علامہ جب میں واپس آؤں گا، مجھے بریک کے لیے جانا ہے، تو وہ عقاب گھوڑا جو تھا آپ نے وہ پیش کیا اپنے بیٹے کے لیے، کہا اس پہ سوار ہو کے تم جاؤ، ان کی رفتار کو کون پہنچ سکتا تھا؟ اچھا میرا یہ ہے، اب آپ اس کی تائید کریں گے جب آپ کی طرف میں آتا ہوں، کہ اگر اکیلے ساری یزیدی فوج آ جاتی تو سارے کے سارے میرے خیال جہنم رسید ہو جاتے، اکیلے مقابلے میں آتے، ان کے آتے قاسم جو تھے ان کے مقابلے میں آتے، عباس علمدار کے مقابلے میں آتے، علی اکبر کے مقابلے، ایک ایک کر کے آتے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے جیت سکتا تھا، کیونکہ حیدری خون جو تھا وہ ان کی رگوں میں تھا۔ ناظرین کرام، ذکر پاک ان کا جب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ ایام وہ ہیں جہاں ہمیں رات دن ان کی یادوں کو نہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفتوں کو یاد کرنا ہے۔ اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں ان کی محبت ہو ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس بابرکت محفل اور بابرکت اذکار میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ اب نہ ایسا مارکا دیکھے گی چشم کائنات، اب نہ ایسا مارکا دیکھے گی چشم کائنات، تیر ادھر نکلے ادھر بچوں کے سینے بڑھ گئے۔ جی علامہ صاحب۔ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جب میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا، چاہے تاریخ لکھنے والا کوئی رافضی ہو یا ناسبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ جملہ نہیں لکھ سکا کہ امام علی مقام نے اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو اشارہ کیا ہو کہ میرے سے پہلے تو چلا جائے۔ ہر ایک از خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور میدان کارزار میں جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ کسی اور کو کہتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، ٹھیک، لیکن ہر دفعہ خود جانے کے لیے تیار ہوتے تو آگے سے کوئی نہ کوئی اور سامنے آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کے سارے جان نثار تھے، اور یہ شہادتیں استراری نہیں تھی بلکہ اختیاری تھی۔ واہ 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 واہ۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ بھی انہی اولو العزم شخصیات میں سے ہیں جو پرجوش ہو کر امام پاک کے سامنے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے ان کو منع کیا، فرمایا کہ نہیں آپ نہ جاؤ، آپ یہ دیکھو کہ یہاں میں دیکھا کرتا تھا، پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی شبیہ کی صورت میں یہ کر لیتے ہیں، ان کی تسکین کا سامان نہیں چھننا چاہیے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان میں یہ کبھی بھی جملہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کہے کہ بیٹا جوان تھا بوڑھے باپ کو شہید کروا، میں اپنی جان کا نذرانہ ضرور پیش کروں گا، اور بس ضرور وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اور آپ نے جاتے ہوئے ایک سنت بھی قائم کر دی تھی کہ 10 محرم الحرام شریف والے دن عین حالت شباب میں جو فجر کی آپ نے اذان دی تھی،
یہ بھی ہم نوجوانوں کے لیے آپ کا ایک طریقہ کار ہو گیا کہ سنت علی اکبر سمجھتے ہوئے مسجدوں میں کبھی کبھی جا کر اذان دے دیا کرو تاکہ حضرت علی اکبر کی سنت کا ثواب نصیب ایک کالر لیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ یہ خوشاب کی آواز میں ڈیر کی سے قاری صاحب. غازی صاحب کی بلا میں آپ کا ایک عاشق عرض کر رہا ہوں ڈہر کی سندھ سے. بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ علماء ذی وقار کی عمر میں برکت فرمائے. غازی صاحب کی بلا 10 محرم الحرام کو خصوصیت کے ساتھ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، تو علماء ذی وقار کی خدمت میں کہ کیا اس دن اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ خاص نسبت اس پہ علماء ذی وقار ذرا روشنی فرما دیں. جی ٹھیک ہے جی، پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. ٹی وی بند کر دیں، اپنا ٹی وی بند کریں. جی ارشاد علی صاحب. جی سر، میرے سر 2 سوال ہیں آپ سے سر کہ محرم الحرام میں جو بولتے ہیں دعوت اسلامی والے کی شادی کرنا صحیح ہے، اور پھر یہ بولتے ہیں رونا حرام ہے ان کے غم میں، حسین کے غم میں. آپ اس کے بارے میں بتائیں. آپ پہلے ہم ادب میں ہی شادی نہیں کیا کرتے تھے احترام کے اندر امام حسین کے. ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی پہلے تو وہ جی آپ علامہ صاحب جواب دے دیں. کہہ رہے ہیں محرم الحرام میں لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ اس دن زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جی یہ محرم الحرام شریف میں قبرستان میں جانا جو ہے یہ مسنون عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق بن حمام السنانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، انہوں نے یہ روایت دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رأس الحول سال کی ابتدا میں جو ہے وہ شہدائے احد کی قبور پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی محرم الحرام شریف میں. اور اس کے بعد اگلی روایت میں آپ نے یہ دیا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے دور میں جو ہے وہ جایا کرتے تھے، خاص محرم الحرام میں. اور سیدۃ النساء تو ہر جمعہ کو جایا کرتی، ان کا عمل ہر جمعہ کا ہے. اور یہ چونکہ سوال خصوصاً محرم شریف کا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوا اور اصحاب ثلاثہ کی بھی سنت. اچھا جی پیر صاحب، شادی والا سوال کا ذرا آپ جواب دے دیں، آپ ایکسپرٹ ہیں اس کام کے. کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو بعض مولوی حضرات کہہ رہے ہیں کہ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، شادی کرنی چاہیے. میرے نقطۂ نگاہ سے تو نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور اس خبر شہادت پر آپ بے چین ہوئے ہیں. اور 10 محرم ہی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے ظہر کے بعد حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. حضرت ام سلمہ مدینہ منورہ میں تھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور دونوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں علیہ السلام پریشان حالت میں ہیں اور حضور کے بال مبارک گرد آلود ہیں، ہاتھ مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور شیشی میں خون ہے شہدائے کربلا کا. اب یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس دن آقا کی کیفیت کیا ہے. خبر شہادت بھی آقا دے رہے ہیں، اس سے آگے امتی کیا کرتا ہے یہ میرا خیال ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پریشان ہے، جس واقعہ پہ غمگین ہے، اس دن امتی خوشی منا رہا ہو تو یہ کوئی بات سمجھ سے باہر نہیں آتی. ہاں یزید کا فالوور ہو تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بے شک جا کے. جی حضرت علی اکبر علیہ السلام جب میدان کارزار میں گئے تو وہاں آپ نے جو رجز پڑھے، ان کو جو للکارا، وہ فرمایا سن لو انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، مولا علی کا پوتا ہوں. اور پھر نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم ہیں اہل بیت اطہار جو کائنات میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے قرابت دار ہیں. یہ آپ ان کو للکار رہے ہیں، اپنی حیثیت کا تعین کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سے زیادہ کون ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، اللہ کی قسم تم لوگ کون ہوتے ہو ہمارے درمیان میں فیصلہ کرنے والے. حق اور باطل کا فیصلہ تو خود رب کرے گا، تمہیں یہ فیصلے کا حق نہیں ہے. یعنی تعداد کی بات بھی نہیں اور وسائل کی بات بھی نہیں، فیصلہ حق وہ ہے جو من جانب اللہ ہوا کرتا ہے. اور آپ نے وہی للکارا ہے کہ دیکھنا جب ہم حضور کے قرابت دار ہیں تو پھر فیصلہ بھی ہمارے حق میں. اچھا جناب یہ فرمائیں کہ سیدنا علی اصغر بھی تمنائے شہادت لیے دل میں شبیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. سیدنا امام علی مقام کو اتنا پیار تھا کہ جب ام رباب جاتی اپنے میکے سیدنا علی اصغر، آپ بے چین ہو جاتے تھے، پیغام بھیجتے کہ جلدی واپس آؤ. اس ننھے شہزادے کو
یعنی وہ انسان ان کو کہہ سکتے ہیں جی جنہوں نے اس بچے کو شہید کر دیا، اس کا کیا قصور تھا؟ بس یہ تو وحشت اور دردناکی کی انتہا تھی کہ وہ ان کو تو انسان کا لفظ بولنا بھی مناسب نہیں لگتا. حالانکہ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے خود بھی کچھ قوانین مقرر فرمائے تھے. وہ لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، چلو اس واقعے کو وہ تعصب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں یہ باتیں واضح ہیں. کفار کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، کافروں کے دشمنوں کے ملک میں بھی جاؤ تو یہ نہیں کرنا. درخت اور میوہ جات ہوں تو بوڑھے ان کو بھی نہ ہوں، کاٹا جائے. معبد خانے ہوں، وہاں کے معبد خانوں کے وہ جو ہیں رہنما ہوں دینی، ان کے مذہبی رہنما، وہ اور بچے، عورتیں، ان کو نہیں تم نے مارنا. ویسے اس پر ایک ذرا صوفیانہ نکتہ بیان کر لوں، داتا صاحب کا بھی میں نے ایک حوالہ دے دوں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں اور شہدائے کربلا کی جو ارواح ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے باب میں ایسی فطرت سلیمہ پر فائز ہیں کہ یہاں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی وہ جذبہ شہادت لیے ہوئے ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس کو ریلیٹڈ کیا ہے ہمارے صوفیاء نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، آپ وہ کر گزرے جس کا حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے. یہاں وہ بدرجہ اتم کیفیت ہے کہ یہاں ہر بندہ. بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ سیدنا علی اصغر امام علی مقام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جب تیر لگا تو گویا وہ اپنی نگاہوں سے کہہ رہے تھے کہ ابا جان مجھے معاف کر دینا، یہ تیر میرے گردن چھوٹی تھی، یہ تیر بڑا تھا اور یہ مجھ سے گزر کے آپ کے بازو میں لگ گیا ہے، کاش میرا گردن بڑی ہوتی تو یہ تیر بھی میں سہتا. دو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں بیٹا. جی رائی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. کون؟ جی میں مسز نسرین جاوید بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی بیٹے بتاؤ. غالب صاحب ایک تو میری بیٹی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو دوسرا میرا سوال آج کا یہ ہے کہ جیسے ہم سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں قربانی دے کے، تو کیا آج کے وقت میں ہم امام پاک کے لیے کچھ ایسا کریں کہ جس سے وہ ہم سے تھوڑا سا راضی ہو جائیں؟ آج کے بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے وہ نا اللہ پاک اور ان کے نبی اور ان کے اہل بیت جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ تو نہیں چلے، تھوڑا سا خوش ہو جائیں ہم سے. جی میری بیٹی میں سمجھ گیا ہوں. ابھی اس کا جواب لیتے ہیں اس کالر سے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی بیٹے بتاؤ. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ 9ویں محرم کا روزہ جو ہے وہ تو ہم پورا مغرب کے وقت جو ہے وہ افطار کرنے کا، لیکن جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ بتائیے کیا وہ عصر کی نماز کے بعد جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہے، کیا اس کے بعد افطار کرنے کا کہا گیا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ آپ پورا نہیں رکھنا چاہیے. نہیں روزہ تو پورا ہی رکھنا پڑے گا. خیر یہ پوچھ لیتے ہیں علامہ صاحب، آپ ہی اس کا جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلا بتائیں کوئی عمل ایسا، یہ پیر صاحب کا سوال ہے، عمل جس سے امام پاک ہم سے راضی ہو جائے. سب سے ضروری جو ان دنوں میں عمل ہے نا جی، ایک تو کثرت درود و سلام ہے اور عبادات نوافل وغیرہ. سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے گریہ میں مبتلا کرنا. یہ سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خیرات کرنا. خیرات تو میں نے عرض کر دیا، پہلے عرض کر دیا. اور وہ دعا جو خاص ہے ہم کل دکھائیں گے اپنے اس پہ بھی یوم عاشور کی دعا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 کا روزہ تو پورا اور 10 کا جو ہے وہ کہتے ہیں جی عصر تک کھول لینا چاہیے. نہیں ادھورا روزہ کہیں بھی نہیں. اتم الصیام الی اللیل، یہ قرآن پاک کا حکم ہے. روزہ جو ہے جب تک مغرب کا سورج ڈوبتا نہیں ہے تب تک وہ روزہ قائم رہے گا اور اس کو تب تک قائم ہی رکھنا چاہیے. اچھا امام پاک کی شہادت کس وقت ہوئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جمعے کے وقت ہوئی ہے. جی جمعہ کے وقت ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور بعض جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ تھوڑا ٹائم جمعہ کا ہی تھا لیکن کچھ تاخیر ہو رہی تھی، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا. ایک چیز میں اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. روزے کا تو وہی حکم ہے جو آپ نے اور انہوں نے بتا دیا. بعض لوگ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ اس دن روزہ جو نہیں رکھنے کی طاقت رکھتے، وہ غم امام حسین علیہ السلام میں فاقہ کرتے ہیں.
اور وہ فاقے کے لیے یہ شہادت کے بعد پانی وغیرہ پیتے ہیں. پورا روزہ نہ وہ رکھ سکتے ہیں نہ وہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں. وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, بلکہ ان کی یاد میں فاقے کی لوگوں کو پانی پلانا چاہیے, جو لوگ پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا. سوال کے متعلق میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر اچھا جی, سیدنا علی اصغر پہ آ جائیں. شبیر کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تقدیر میں جو شہید ہے میدان کربلا کا, لیکن عمر کے اعتبار سے وہ چل نہیں سکتا, اسے میدان شہادت میں, میدان جہاد میں لایا کیسے جائے. اس لیے تدبیر یہ اختیار کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ آپ ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اور لشکر اشقیاء سے کہا کہ میں اپنے لیے پانی طلب نہیں کرتا, میں اس کمسن کے لیے پانی جو ہے وہ طلب کرتا ہوں. گویا یہ ان کی بدبختی کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والی بات تھی, اور اس پانی کے طلب کرنے کے جواب میں لوگوں نے کہا, لشکریوں نے عمر ابن سعد سے کہ پانی بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو تو پانی ملنا چاہیے. اس نے ورملا کو اشارہ کیا اور پانی کی اس بات کے جواب میں وہ 3 پھل کا تیر جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ آیا, اور حضرت علی اصغر جو ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازوؤں میں شہید ہوئے. اچھا جی, اپنا جامی صاحب مجھے یاد آیا کہ امام پاک نے وہ جو خون تھا اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اچھال دیا, اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیا, اور کہا یا اللہ اس شہادت کو تو قبول کرنا اور اس ظالموں سے ہمارا انتقام تو لینا. کہتے ہیں حاطف غیبی سے اسی وقت آواز آئی کہ حسین, ہم نے علی اصغر کے لیے داعیہ مقرر کر دی ہے جنت میں جو اس کو دودھ پلائے گی. اب اس واقعہ پہ آ جائیے, یعنی عجیب مماثلتیں آ رہی ہیں. سیدنا قاسم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بہت روتی تھی, اور آپ نے فرمایا کہ میری چھاتیوں میں دودھ ابل رہا ہے, یعنی ابھی اس نے پورا دودھ بھی نہیں پیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خدیجہ تو اگر چاہتی ہے میں تجھے جنت میں دکھا دوں کہ اس وقت حوریں جو ہیں وہ قاسم کو دودھ پلا رہی. جو جواب دیا وہ مجھے تو ہلا کے رکھ دیتا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یقین آ گیا, آپ نے فرمایا تھا اللہ ہے, ہم نے مان لیا, ہم نے اللہ کو دیکھا تھا. آپ نے فرمایا قاسم کو حوریں جنت میں دودھ پلا رہی, یا رسول اللہ میں نے مان لیا کہ حوریں دودھ پلا رہی. وہاں بھی حوریں دودھ پلا رہی ہیں, یہاں بھی حوریں دودھ پلا رہی ہیں. ایسی عظیم یہ خاندان ہے. یہ جتنا بھی واقعہ کربلا ہے نا, کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں معصور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو, چونکہ یہ ایک آزمائش بھی تھی, اس وجہ سے یہاں تقدیر اور تدبیر کٹھی چل رہی ہے. ٹھیک. تو چونکہ اگر وہ ساری چیزیں واضح کر دی جاتی تو شاید یہ رنگ نہ ہوتا. لیکن جو ہی آپ وہاں قیام فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ساری آپ کی یادداشتیں وابستگیاں تازہ کر دی گئیں کہ وہ آپ کے صبر کا, آپ کی رضا کا اور آپ کے فقر تام کا جو آپ کے نانا مبارک سبق دیتے رہتے, اس کا اب عملی مظاہرہ آ گیا ہے. اس لیے پھر آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے اس لاڈ کے انداز میں, یہ ناشکری کا انداز نہیں, بھئی اللہ تعالیٰ تو صبر و رضا کے لیے جو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہتا ہے, اس آئیڈیل کے لیے یہ میرے ہاتھ میں خون ہے, میرے قدم نہیں لڑکھڑا رہے, میں اس بے چینی میں نہیں ہوں, میں استقامت کا پہاڑ بن کر اور اپنے نبی کی روحانیت کے زور پر تجھے یہ خون دکھا رہا ہوں. تو اس خون کو قبول بھی فرما. ہمارا صبر و رضا کا یہ امتحان قیامت تک کے لیے صبر بھی سبق بھی بنا. اس کے بعد باقی رہ گیا کہ شہید کو, جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ جو ہی اس کی جان نکلتی ہے سب سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. اس دیدار کے نشے میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر منتخب حوریں اور منتخب نعمتیں اس کو پیش کر دی جاتی ہیں. تو جن کی شہادتیں بچپن میں ہو رہی ہیں اور اس طور پر ہو رہے ہیں تو ان کو اعلیٰ حوریں پیش کی جا رہی ہیں. غالباً سیدنا علی اکبر نے بھی فرمایا کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں, نانا جان مجھے بلا رہے ہیں. ہاں جی بالکل فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جنگ کربلا میں آپ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو وہاں آپ تھوڑے سانس تھے, اور آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے بازو میں لائے اپنے خیموں کے قریب, اس وقت آپ نے اپنے والد کی گود میں جان دی, اور اس وقت آپ نے یہ بات کی کہ اب میں ان مراحل میں آ گیا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں,
اور میرا انتظار کیا جا رہا ہے، اور میرے لیے وہ شربت جام کے 2 کوثر لے پیالے کر ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ 2 پیالے ہیں، ایک مجھے انہوں نے عطا فرمایا اور دوسرے کے بارے کہہ رہے تمہارے ابا جان آنے والے ہیں، یہ ان کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر جامی صاحب، علامہ برکاتی آپ کا، اور پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کتنے صاحبزادوں نے جام شہادت نوش کیا تھا؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، میدان کربلا میں اہل بیت علیہم السلام پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، اقصیٰ طارق فیصل آباد، ملک ظفر میاں والی، حافظ نوید بھکر، محمد احمد لاہور، محمد اسلم اسلام آباد، نبیلہ یاسر راول پنڈی، راشد محمود چکوال، محمد نذیر ملتان، شمریز مصطفیٰ فیصل آباد، شیخ متین الدین کراچی، محمد اسلم رحیم یار خان، خالد حسین میرپور۔ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، شب عاشور کی عبادات، شب عاشور میں 4 رکعت نوافل کی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار آیت الکرسی، 10 بار سورۃ الاخلاص اور 10 بار سورہ علق اور 10 بار سورہ الناس پڑھنے سے 70 سال کی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ اور دعائے عاشور بھی اس دن پڑھنی چاہیے، وہ کل میں انشاءاللہ آپ کو سکرین پہ دکھا دوں گا دعائے عاشور۔ ویسے اس پہ بھی ہے، جو ہے فیس بک پہ بھی ہم نے دی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، خدا اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وہ نعرہ ناظرین کرام جو گلی گلی گونج رہا ہے، اور کل جو میں نے ابتداً اپنی گفتگو کی تھی غیر مشروط محبت کے حوالے سے، اس پہ کوئی تقریباً ہزاروں پیغامات آئے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہم حق کی بات کرتے رہیں گے اور دعا کریں اللہ مجھے اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے وہ جو ہماری غیرت دینی ہے وہ زندہ رہے گی، اور مجھے بڑی راحت ہے کہ وزیر اعظم پاکستان، پاکستان کا نہیں دنیا کا پہلا وزیر اعظم آج کے دور میں، اس صدی کی بات کر رہا ہوں۔ پرانے بزرگ تو جو تھے ان کے تو معاملات اور ہی تھے، وہ تو یہی کہتے تھے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ لیکن عملی طور پہ ایک بالکل بابو آدمی جو تھا جس کی زندگی اس طرح گزری، وہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ خالی اپنے بغیر جوتوں کے خالی پاؤں وہاں پہ ننگے پاؤں وہاں پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی ادب کرتا ہے مدینہ منورہ کا، پھر اللہ اس کو عظمت رفعت عطا کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، جو دین دشمن، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ میں لوگوں کے تبصرے بعض بد نصیبوں کے سن رہا ہوں، لیکن الحمدللہ زندہ باد، اس بات کو قائم رکھنا ہے۔ عظمتیں، رفتیں، عزتیں، عہدے، اقتدار، یہ سارے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ جو ان سے وفا کرتا ہے اس کو عظمتیں، جو نہیں ملتا اس کو ذلتیں ملتی ہیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، گلی گلی نعرہ گونج رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ محمد بابر صاحب۔ رسول ہاشمی کا نوری نقشہ ہے، علی اکبر حسین ابن علی کے دل کا ٹکڑا ہے، علی اکبر وہ جس کے روح طابہ سے قمر بھی روشنی مانگے، وقار آل اطہر نوری پہ
حسین ابن علی کے دل کا پارا ہے علی اصغر نبی کی آل سے ایک نوری تارا ہے علی اصغر وہ جس کے خون سے اسلام پر تازہ بہار آئی مجاہد دین کا معصوم پیارا ہے علی اصغر حسین ابن علی کے دل کا ٹکڑا ہے علی اکبر